3-4 دن پہلے ازبکستان سے واپس آئے ہیں، وہ ہمارا بیج لے کے گئے تھے، ہم سے وہ بیج لے کے گئے اور انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، اور آج وہ ہمارے بیج سے 3 گنا زیادہ کاشت کر رہے ہیں جو ہم کاشت کر رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے حیران کن اس لیے ہے کہ بھائی اگر وہ ہمارے بیج سے کر سکتے ہیں، ہم نے ریسرچ نہیں کی، ہم نے زراعت پہ توجہ نہیں دی۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں ساری ٹیم مل کے کہ ہم ایٹ لیسٹ 3 گنا تو کر دیں، اور اگر یہ 3 گنا ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں کہ آپ کی گندم، آپ کی کپاس، آپ کا باقی جتنی فصلیں وہ کہاں سے کہاں جاتی ہیں۔ تو ایک چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ مایوسی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے پازیٹیو سوچنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آگے نکل جائے گا۔ ایک اور چیز، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جس مرضی پولیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اس ملک میں رہیں، یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن ایک رائٹ دیتا ہے، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، اور اگر کسی نے کسی چیز کو اچھا سمجھنا ہے ضرور کریں، لیکن صرف ایک چیز کی ریکویسٹ ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہ کریں، اپنے سرکاری ملازمین کو ٹارگٹ نہ کریں، وہ کسی کے ملازم نہیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو پلیز پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ لوگ واپس جائیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ سوچیں، یقین کریں اس ملک نے آگے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس ملک کا فیوچر ہے ہی ہے۔ اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ٹینیور اتنا لمبا ہوگا، لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کی جو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو کریں، جس کا رزلٹ میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی مینشن کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں زراعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے 4 ماہ پہلے ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے کہا جی ہم $4 بلین کی جو ہے کپاس وہ باہر سے منگانا شروع ہو گئے ہیں، بیکاز ہم کپاس کی کاشت نہیں کر پا رہے پاکستان میں۔ تو 4 ماہ پہلے ہم نے پوری ٹیم نے 1 2 3 4 پھر اس کے بعد مسلسل میٹنگز ہوتی رہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ ٹارگٹ لیتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تقریباً $4 بلین ہے تو $1 بلین جو ہے کم سے کم آپ بچا لیں، تھوڑا سا پش کریں گے تو $1 بلین کی کپاس ہو جائے گی۔ ہم نے چیف سیکرٹری ایگریکلچر اور باقی پوری ٹیم، کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پش کرتے ہیں اور ہم کپاس لگواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تقریباً 5 ملین سے تھوڑا سا نیچے 4.6 یا 4.8 ملین ایکڑ پہ ہم کپاس لگانے میں کامیاب ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ماہ $3 بلین کی کپاس جو ہم نے باہر سے منگانی تھی وہ ہم پنجاب سے کاشت کر کے لوگوں کے پاس آ جائیں گے۔ کہ یہ مثال سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے بڑی چیزوں پہ امپیکٹ آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب اپنی فیلڈ میں ہوں یا جس جگہ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، یہ بچے محنت کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آتا ہے جو مرضی ہم کہہ لیں۔ دوسری چیز، یہ شروع کے دن تھے، آئی تھنک پہلا مہینہ تھا، تو چیف سیکرٹری میرے پاس آئے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اوپر جو ویٹ کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 600 ارب روپے کا ہو گیا، اور اگلے سال میں ہم نے 150 ارب اس کا سود دینا ہے۔ تو میں نے کہا یہ خیر ہم نے کیسے کیا، انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی، تو میں نے کہا اگر یہ 150 ارب سود میں چلا گیا تو، اور انہوں نے سود بڑھ گیا ہوا اس ٹائم پہ، تو اس کا امپیکٹ ہمارے سارے بجٹ پہ آئے گا۔ میں نے ان کو کہا ظاہر صاحب جو بھی ہے یہ قرض اتارنا ہے ہم نے کس طرح، جدھر سے بھی کٹ لگانا ہے، جو مرضی کریں، ہمارے خرچے کم کریں، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کا وہ 600 ارب کا جو ڈیٹ تھا وہ ہم کلیئر کر دیا، اور ہم نے وہ 150 ارب روپیہ بچا لیا۔ یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری ایک ٹیم چاہے منسٹرز کی فارم میں ہے چاہے بیوروکریٹس کی فارم میں ہے جو محنتی بھی ہے اور دن رات کام بھی ہمارے پاس ہے. ہماری سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا امپیکٹ اس پہ ڈال دیں, تھوڑا سا ریلیف مل جائیں. ہاسپٹل ایک اور مثال ہے جہاں پہ ہر بندے کا کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ پڑتا ہے. میں نے کسی کے بلیم نہیں کرنا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ یہ میڈیا کے دوست بیٹھے میں کافی سارے بیچ میں میرے ساتھ وزٹ پہ بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سارے, تو آپ یقین کریں کہ جا کے ہم کل بھی ایک ہاسپٹل پہ تھے, کوئی نارمل بندہ وہاں جا کے رہ نہیں سکتا ہے. جو لوگ رہ رہے ہیں مجبوری میں رہ رہے ہیں, ڈاکٹر مجبوری میں کام کر رہے ہیں. نہ ڈاکٹر رسپانسبل ہیں نہ وہاں کا عملہ رسپانسبل ہے, ہم لوگ رسپانسبل ہیں جنہوں نے ان کو فیسلٹی دینی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے اوپر اثر آ جاتا ہے. کوشش ہے کہ اگلے چند ہفتے جو بھی ہمارے پاس ہیں اس میں ہم کم سے کم کچھ ہاسپٹل میں اس کا امپیکٹ ڈال دیں, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو ضرور اس کے اوپر اثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور چیز آخری جو مینشن کرنا چاہوں گا, ہم سب اپنے گھروں میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے, پاکستان تو تباہ ہو رہا ہے, پاکستان کا تو کوئی حال نہیں رہ گیا, اور بڑے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر گھر کی ڈسکشن ہے, یہ کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی دن بیٹھ کے یہ ڈسکشن ہم سب کرتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا, مایوسی گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مینشن کیا ہے کہ جو مایوسی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم سب, چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے وہ زراعت میں ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, ہم سب کا فرض ہے کہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم کس طریقے سے حصہ ڈال سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے محنت کر سکتے ہیں. سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے گھنٹے پورے کر لیں, ڈاکٹرز اپنے گھنٹے پورے کر لیں, دیانتداری سے کام کر لیں. ہر ایک کا میں وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو جائے گی, اس پہ جانا نہیں چاہتا, بٹ میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ اس ملک کا, میں نے تو ایک چیز ان 6 ماہ میں ریئلائز کر لی ہے, اس ملک میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. اس ملک میں آپ کا جو HR ہے وہ بیسٹ, دنیا کا بیسٹ ہے. اس ملک میں منرلز, آپ کا ایگریکلچر, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم کہاں سے کہاں ابھی ہم خیر مجھے امید ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آپ لوگوں کا خیال رکھا ہوگا. آپ لوگ ہمارے سرکاری مہمان ہیں سارے کے سارے, اور آگے بھی جب میرا خیال ہے کہ ایک دن, آج کا دن ہے یا آج واپسی ہے, ان کو میرا خیال تھا کہ لاہور میں جو لاہور سے باہر سے ہیں ان کو سیر سور تو آپ کو کرانی چاہیے.